بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نماز جنازہ کے بعد جو بعض حضرات میت وہیں رکھ کر دعا پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، آیا وہ درست ہے یا نہیں۔ بہت سے حضرات اس بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اس کے بعد مروجہ طریقے پر دعا نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ تابعین محدثین کا عمل ہے، لہذا یہ بدعت ناجائز اور مکروہ ہے اور درست نہیں ہے۔ ہم بالکل عوامی انداز میں چند دلائل اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ جو جنازہ ہے خود دعا ہے۔ چنانچہ امام محمد کتاب الآثار میں ان سے منقول ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 270 کہ حضور علیہ السلام فرمایا السیف محاء الذنوب والصلاۃ علیہ شفاعۃ لہ ودعاء، کہ وہ جہاد پہ مجاہد جو جاتا ہے تو تلوار چلانے سے اس کی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اور جب اس پر جنازہ پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے شفاعت ہے اور اس کے حق میں دعا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنازہ خود دعا ہے۔ تو جب جنازہ خود دعا ہے اور وہ ہو چکی تو اس کے بعد دعا کرنا اور پھر ایسا اہتمام کہ شاید جنازے کے لیے بھی ایسا تمام نہ ہو، یہ تحصیل حاصل بھی ہے اور ایک بے مقصد اور بے ثبوت شے پر خواہ مخواہ ضد بھی۔ دوسری، شریعت کا مزاج یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آدمی جب مر جائے تو جلد سے جلد اسے دفنایا جائے، جنازے میں جلدی کی جائے، اس کو روکا نہ جائے، الا یہ کہ کوئی سخت شرعی عذر ہو، وہ الگ معاملہ ہے۔ عام حالات میں جب مرنے کا یقین ہو گیا تب حکم یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد دفن کی طرف لے کر جایا جائے، جلد سے جلد دفنایا جائے۔ جبکہ مروجہ طریقے پر جو دعا ہوتی ہے وہ اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس میں بجائے جلدی کرنے کے جنازے کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے اور اس پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ، حدیث بخاری مسلم کی اسرعوا بالجنازۃ فإن تکو صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تکن سوا ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم۔ اگر اس میں خیر ہے تو پھر تو جلد سے جلد لے کر جانا چاہیے اس کو، تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ حاصل کر لے، اور اگر وہ کوئی گنہگار ہے معاذ اللہ تو ایک شر کو تم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، اسے جلد سے جلد فراغت حاصل کرو۔ یہی وجہ کہ اس حدیث کی روشنی میں فتح الباری کے اندر بھی اور عمدۃ القاری دونوں کتابوں میں، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 میں ہے وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى دَفْنِ الْمَيِّتِ، کہ اس میں کوئی خفا اور نہیں ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں میت کو جلد سے جلد دفن کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ تو جنازے کے بعد جو مروجہ طور پر دعا ہوتی ہے وہ شریعت کے اس مزاج میں رکاوٹ ہے اور مردے کو جلد دفن کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ، اس کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 7 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء کا یہ اتفاق ہے کہ جب ایک آدمی کی موت کا یقین ہو جائے تو اسے جلد سے جلد دفنایا جائے، تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا کے لیے اس کو روکے رکھنا، یہ اس جو مبادرہ ہے، اس جو جلدی ہے تدفین کے لیے جو حکم ہے اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ اگلی بات کہ میرا یہ مطالبہ ہے اپنے ساتھیوں سے کہ جو اس کے نہ صرف جواز کے قائل ہیں بلکہ اس پر مناظروں کے چیلنج بھی دیتے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ باقاعدہ دعائیں کرتے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کتنے صحابہ فوت ہوئے، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد مروجہ طریقے کے مطابق دعا کی ہو؟ صحابہ کا کوئی ایک اثر صحیح پیش کر دیا جائے، تابعین، محدثین، تبع تابعین، فقہاء کا کوئی ایک صحیح قول پیش کر دیا جائے کہ انہوں نے جنازے کے بعد مروجہ طریقے پر یہ عمل کیا، تو پس جو چیز حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں باوجود اس کا مقتضا ہونے کے اور کوئی معنی نہ ہونے کی بات بھی وہ عمل نہیں کیا گیا، آج اس کو دین، شریعت اور ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ یہی وجہ کہ چونکہ یہ عمل صحابہ سے، تابعین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہمارے فقہاء نے اس کو مکروہ اور بدعت کا، جیسے کہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اگلی بات، صحابہ کا عمل کیا تھا؟
جنازے کے بعد آیا صحابہ وہیں چارپائی کے پاس رک کر ٹھہر کر دعا پڑھتے تھے یا فوراً اپنے اپنے گھروں اور کاموں پہ چلے جاتے تھے؟ تو میں چند روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 256 ہے، حدیث نمبر 11510 ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ صلی علی میت، انہوں نے ایک جنازہ پڑھا اور جب نماز جنازہ ہو گئی تو ثم کبر وانصرف، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھنے کے بعد وانصرف، وہ چلے گئے۔ کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ رکے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عمل بھی یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ رکتے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صلیتم علی الجناز فقد قضیتم ما علیکم فخلوا بینہا و بین اہلہا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 حدیث نمبر 11647۔ جب تم اس پر جنازہ پڑھ چکو تو بس تمہارا حق تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ جنازے کے گھر والوں کے حوالے کر دو اور اپنے اپنے کاموں پر نکل جاؤ۔ تو پتہ چلا اگر جنازے کے بعد دعا پڑھنا شریعت کا مسئلہ ہوتا تو آگے تعلیم ملتی کہ بھائی یہ پڑھی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میرے سامنے ہے، اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 11650 ہے۔ اس میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے کہ صلی علی جنازۃ ثم رجع، ایک جنازہ پڑھا اور اس کے بعد جنازہ پڑھتی ثم وہ چلے گئے۔ اسی طرح حدیث نمبر 11656 ہے، اس میں ابی قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ فلما صلی انصرف، کہ جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھی تو چلے گئے۔ قال فقلت له قبل ان يؤذن لك قال اهم امراء علينا۔ تو اس طرح حدیث نمبر 6437 ہے، اس میں جو ہے انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ تکبیریں چاروں تکبیریں پڑھ لیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کا عمل یہ بتایا گیا فَيَنْصَرِفُونَ، وہ چلے جاتے تھے۔ یہ جو ہمارے بریلی بھائی فاق و تعقیب مال وصل کے لیے مانتے ہیں، یہاں فائی ہے، جیسی جنازہ پڑھتے تھے تو وہ جنازہ پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ پتہ چلا اگر نماز جنازے کے بعد دعا مشروع ہوتی تو وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492 اور حدیث نمبر 6437 ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کا، چند صحابہ کا میں نے آپ کو جل قدر صحابہ کا اور تابعین کا عمل بتایا کہ وہ جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد چلے جاتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں کسی ایک صحابی اور تابعی کا عمل ہماری معلومات کے مطابق، کسی کے پاس ہے تو پیش کرے، من ادعی فعلیہ البیان، کسی ایک صحابی کا عمل نہیں ہے کہ جنازے کے بعد انہوں نے دعا کی۔ تو لہذا ہم کیوں کریں؟ اگلی بات، ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم مقلدین ہیں۔ ہمارا کام قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ استدلال کر کے مسئلے ثابت کرنا نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ ہمارا غیر مقلدین سے اختلاف یہی ہے کہ وہ فقہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی ہمارے بریلی بھائی کے پاس چلے جائیں اور کوئی مسئلہ پوچھے گا تو آپ کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال کر نہیں دے گا، وہ فقہا کی کتابوں سے آپ کو مسئلہ بیان کرے گا۔ تو ہمارا طر امتیاز یہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیے۔ ہم نہ مجتہد ہیں اور نہ کوئی تقلید کے منکر ہیں کہ خود سے قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے پھریں۔ ہم بھی حنفی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کے حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حنفی فقہا کو اس بارے میں ثالث بنایا جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آیا وہ دعا کی تعلیم دیتے جنازے کے بعد یا دعا سے منع کرتے؟ تو میں چند فقہا کی کتابیں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں جنہوں نے صراحتاً نماز جنازے کے بعد دعا سے منع کیا۔ مثلا مشہور فتاوی سراجیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 133 ہے، ساؤتھ افریقہ سے جو چھپا ہے ہمارے پاس وہ نسخہ ہے۔ اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء، جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑا نہ ہو، یہاں لا يقوم قیام کی نفی ہے، بیٹھ کے دعا پڑھ لے، اللہ معاف کرے۔ یہ ولا تقم علی قبری ہی، یہاں قیام کا معنی کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ٹھہرنا ہے، کہ ٹھہرے نہ، یہ نہیں کہ کھڑا نہ اور بیٹھ کے دعا پڑھ لے۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 ہے، اور ہمارے دارالفکر بیروت کا جو حوالہ میں دے رہا ہوں اس کا نسخہ ہے، ہو سکتا ہے جو ساتھی ہمارے اس کے ساتھ سکین لگے اس کے صفحے نمبر میں کچھ فرق ہو۔ لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لانه دعا مرۃ، نماز جنازہ ہو جانے کے بعد اب مستقل دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، اس لیے کسی نے جنازہ پڑھ کر ایک دفعہ دعا کر لی
تو دیکھیں یہاں پر بھی صراحتاً منع کیا گیا۔ علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 میں فرماتے ولا يدعو بعد التسلیم، جب سلام پھیر دیا جائے جنازے کے بعد تو اب کوئی دعا نہیں ہے، اب دعا کے لیے کوئی وہاں ٹھہرے نہ۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ مرقات المفاتح جلد 4 صفحہ نمبر 149 ہے، رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، ولا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازۃ لانه یشبہ الزیادہ فی صلاۃ الجنازۃ، نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اس لیے کہ اس سے گمان ہو کہ شاید یہ دعا بھی نماز جنازہ کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، لہذا نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ محیط برہانی کا حوالہ ہے، فقہ حنفی کی مشہور دعا ہے ولا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لانه قد دعا مرۃ، یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو اور نہ ٹھہرے اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ دعا کر لی جنازے کی صورت میں۔ اسی طرح ابن حمام کے شاگرد ابراہیم بن عبد الرحمن الکرکی متوفہ 923 ہجری، ان کی فتاوی کرکی ہے، فتاوی فیض کرکی، جو اب تک چھپی نہیں ہے، اس کا مخطوطہ ہمارے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، بد دعا، اس میں لکھتے ہیں یہ ابن حمام کے شاگرد ہے جو ثانی امام حنیفہ ہیں ان کے شاگرد ہے، بد دعا بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ کما یفعلہ العوام، یہ جو عوام آج کل ایک رواج نکل پڑے کہ نماز جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ دعا مکروہ ہے، اور فقہا کیا مکروہ اور بدعت قریب قریب ہے، گویا بدعت ہے مکروہ ہے، یعنی حرام۔ امام حنیفہ احمد خان بریلی صاحب نے لکھا ہے کہ مکروہ جب مطلق بولا جائے اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتی ہے جو حرام کے قریب قریب ہے، تو گویا گناہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا، ہمارے فقہا کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب مجھے دیجیے گا جو اس پیلے رنگ کی کتاب ہے سامنے پڑھی ہوئی، جی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے برکات احمدی ان کی مستند سوانح ہمارے بریلی بھائیوں کیا، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے لاہور کے اقبال زید فاروقی صاحب نے، میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ آپ کو دے دوں گا۔ اس کے اندر ہے کہ جب صفحہ نمبر 294 ہمارے پاس جو نسخہ یہ ترکی استنبول سے چھپا ہے، یہ فارسی ہے اور اردو ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بریلی حضرات کا ہی جو چھپا ہوا ہے اس سے میں دے دوں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 294 پر ہے کہ جب حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نماز جنازہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ بعد از نماز برائے دعائی توقف نہ فرمودند کہ مقتضا سنت چنی نیست و در کتب فقہیہ معتبرہ مرقوم است کے بعد از نماز جنازہ استادہ دعا کردن مکروہ است، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ اقبال فاروقی صاحب جو بہت بڑے پیر تھے بریلی بھائیوں کے لاہور کے، وہ الروضۃ القیومیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 پر اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، حضرت خازن الرحمت رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ کی امامت کیوں کی، کیونکہ آن جناب کے منتخب کردہ امام تھے، نماز کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقتضا نہیں کرتی، علاوہ ازیں معتبر کتب میں لکھا جا چکا ہے کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ یہ کھڑے ہو کر لفظ نے اپنی طرف سے نکالا ہے، ترجمے میں گڑبڑ کی ہے، اصل عبارت میں اندر ایسا نہیں ہے، وہاں مطلقاً ہے کہ نماز جنازے کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے، ترجمے میں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو نہ تو یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ قرآن میں، نہ حدیث سے، بلکہ الٹا فقہا صراحتاً اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو کس منہ سے آپ حنفیت کا دعویٰ کر کے پھر آپ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ ہم اپنی جگہ بھی برقرار ہیں کہ کوئی ایک حدیث صحیح پیش کر دیجئے جس میں اچھا عجیب میں آپ کو بات بتاؤں، نماز جنازے کا تمام تر طریقہ حدیثوں میں اور فقہا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ کے اندر جتنی دعائیں مختلف دعائیں وہ سب لکھی ہیں۔ میں باقاعدہ دعوے سے کہتا ہوں اور چین سے کہتا ہوں کہ حدیث کی کسی ایک کتاب میں مجھے وہ دعا بتائی جائے، تیسری تکبیر کے بعد تو دعائیں تو موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ مجھے بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ یا صحابہ نے کن الفاظ کے ساتھ وہ دعا کی تھی، جب کی نہیں ہے تو آپ ثبوت کیسے پیش کر سکتے؟ البتہ ایک حدیث ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے، وہ یہ کہ حدیث میں آئے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پر نماز پڑھ چکو، جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص اس کے لیے دعا کرو، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔
اب اس کے ترجمے میں ترکیب اعتبار سے کیا گڑبڑ کی ہے کیا نہیں کی، میں اس طرف نہیں جاتا. کوئی اگر جواب دے گا انشاءاللہ اپنا علم ہمیں بتائے گا تو ہم اس طرح جواب بھی دے دیں گے. میں عوامی انداز میں نے پہلے کہہ دیا عوامی انداز میں بات کروں گا. اس کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کا تعلق نماز جنازہ کے بعد دعا سے نہیں ہے، ورنہ حضور سے ثابت ہوتا، ورنہ فقہا کبھی اس کو مکروہ نہ لکھتے. اس کا تعلق، اس حدیث کا تعلق تیسری تکبیر کے بعد جو جنازہ کے اندر، جو نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس سے متعلق ہے. اس پر میں اتنے حوالے پیش کر سکتا ہوں، اتنے حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ شاید آپ گن گن کر میں بتا کے تھک جاؤں، لیکن میں صرف مختصر چند حوالے اپنے اس مدعا پر پیش کروں گا. اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کسی ایک شارح حدیث کا حوالہ مجھے پیش کر دے کہ اس نے اس حدیث سے نماز جنازے کے بعد مروجہ دعا مراد لی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک نہیں کئی محدثین اور فقہاء کو پیش کرنے والا ہوں جو اس حدیث سے نماز جنازہ کے اندر والی دعا مراد دیتے ہیں. پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق، اخلاص کا تعلق، دعا کا تعلق جو اس حدیث میں ہے وہ نماز جنازہ کے اندر ہے، جو تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد. چنانچہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھے، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازۃ، جنازے میں جو پڑھیں گے اس میں جو دعا ہے اس دعا کے بارے میں احادیث میں کیا ہے، اور پھر اس باب کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. تو پتہ چلا اس حدیث کا تعلق نماز جنازہ کے بعد دعا سے نہیں، نماز جنازہ کے اندر کی دعا سے. صحیح ابن حبان کے اندر ہے ذکر الامر لمن صلی علی میت ان یخلص له الدعاء، انہوں نے بھی ایسے باندھا کہ جب نماز جنازہ پڑھو تو اس کے اندر جو دعا کرو اس کے اندر اخلاص ہو، اور انہوں نے بھی یہی حدیث پھر نقل کی. پتہ چلا کہ اس کا تعلق نماز جنازہ کے اندر والی دعا سے. تیسرا والا خطیب بغدادی مغنی المحتاج جو منہاج کی شرح ہے اس میں جو ہے تیسری نماز جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ تیسری کے بعد دعا کرے، تیسری یعنی جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد دعا کرے، اور دلیل میں یہ حدیث لے کر ہے. پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق تیسری والی تکبیر کے بعد جو نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے اس سے. تیسرا حوالہ امام بیہقی سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو لے کر آئے اور اس پر باب باندھا، باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ، یعنی نماز جنازہ کے اندر دعا کا بیان، اور پھر اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے. چوتھا حوالہ امام بدر الدین عینی نے ابو داؤد کا جو شرح لکھے مختصر، اس میں لکھے کہ اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ان المیت یدعا له فی الصلاۃ علیہ ولکن بالاخلاص. اس حدیث کی شرح یہ کی کہ میت کے لیے نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جائے گی لیکن اخلاص کے ساتھ مانگی جائے گی، اور بطور فقہی مسئلے کے بیان کیا. تو پتہ چلا اس حدیث سے جو فقہی مسئلہ نکلتا ہے وہ نماز جنازے کے بعد دعا کا نہیں نکلتا بلکہ نماز جنازہ کے اندر دعا کا نکلتا ہے. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 143. اسی طرح امام برہان الدین ابن مفلح متوفہ 884 جو حنبلی ہے، ان کی کتاب المبدع شرح مقنع، اس میں لکھتے ہیں یدعو لنفسه ولوالديه وللمیت والمسلمین فی ثالثہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252. پتہ چلا کہ اس دعا کا تعلق جو ہے وہ تیسری تکبیر کے بعد ہے، نہ کہ دعا کے یعنی نماز جنازہ کے بعد. یہ کوئی 4-5 حوالے میں نے پیش کر دیا. اگلا حوالہ امام نووی کا ہے، المجموع شرح مہذب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196 پر یہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اس میت کو چھوڑ کر دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ خاص اس جو میت ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے گی نماز جنازہ کے اندر. اس کو خاص یعنی اوروں کے لیے تو مانگ سکتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ عام مومنین اور عام مومنات کے لیے دعا مانگ لیں، بلکہ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے بطور دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث لے کر آئے. تو پتہ چلا کہ وَمَحَلُّ هَذَا الدُّعَاء التَّكْبِيرَةُ الثَّالِثَةُ، اور پھر کہا کہ یہ جو دعا ہے جو اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے اس دعا کا محل تیسری تکبیر کے بعد. تو پتہ چلا اس کا تعلق وہ تیسری تکبیر کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد کا. نواں حوالہ یہ موفق الدین ابن قدامہ المتوفہ 620 ہجری حنبلی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مقنع کے اندر کہ وجود فی التکبیر الثالثہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. دیکھیں یہ بھی تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے گی، اور اس کے ثبوت میں اس حدیث کو لے کر ہے.
پتہ چلا اس حدیث کا تعلق تیسری تکبیر کے بعد کا ہے، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد. اور اس کی تفسیر میں یعنی اس کی شرح میں شمس الدین ابن قدامہ المقدسی متوفہ الحنبلی متوفہ 682 ہجری لکھتے ہیں اپنی جو مقنع پر شرح کبیر ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149، والدعاء ها هنا واجب لهذا الحديث لأنه المقصود فلا يجوز الاخلال به. فرمایا اس حدیث کی روشنی میں تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ جنازے کا اکثر مقصد استغفار اور میت کے لیے بخشش ہے، تو بغیر دعا کے آگے کام کیسے چلائے. تو یہ قریباً میں نے آپ کے سامنے 9 حوالے پیش کیے کہ جن لوگوں نے اس دعا کا تعلق، اس حدیث کا تعلق تیسری رکعت کے بعد دعا کے ساتھ کیا ہے، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد. ابھی آخری حوالہ، ویسے میں نے حوالے بہت ہے لیکن تلک عشرۃ کاملہ 10واں حوالہ میں خود بریلوی حضرات کے جو بزرگ ہیں ان سے پیش کرتا ہوں. حاجی حافظ محمد حسن جان مجددی صاحب، ان کی کتاب العقائد الصحیحہ، اس کے صفحہ نمبر 37 اور 38 پر ہے کہ وَقَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَيِّتِ بِالدُّعَاءِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ فِي الصَّلَاةِ الْجَنَازَةِ وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. آگے ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو میت کے اندر کے لیے دعا کی جاتی ہے جنازے کے اندر، اس میں اس کے لیے نفع ہے، اور پھر بطور دلیل یہ حدیث لے کر آئے. تو پتہ چلا اس حدیث کا تعلق جنازے کے اندر والی دعا سے، نہ کہ جنازہ ہو چکنے کے بعد والی دعا سے. تو یہ مختصر میں نے چند حوالے دیے، لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا نماز جنازے کے بعد دعا پر یہ درست نہیں. قصہ مختصر، نماز جنازہ خود دعا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، لہذا اسی پر اکتفا کیا جائے گا. نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کئی ان احادیث کے خلاف ہے، ان فقہی مسئلہ کے خلاف ہے جس میں جنازے کو جلد سے جلد قبر میں پہنچا کر دفنانے کا حکم ہے. نماز جنازے کے بعد مروجہ دعا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ محدثین سے، نہ مفسرین سے، نہ فقہاء سے، بلکہ خاص کر فقہائے احناف نے اس کو مکروہ اور ناجائز کہا ہے، اور خاص طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جنازے کے لیے مت ٹھہرا جائے. اور یہ کہ جس حدیث سے یہ حضرات استدلال کرتے جو بنیادی ان کی حدیث ہے، اس کا تعلق نماز جنازہ کے اندر والی دعا سے، نہ کہ خارج سے. تو اب اس سب کے بعد بھی، اور میں بطور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ حنفی، ہم بھی حنفی، جیسے میں نے حنفی فقہا کے حوالے پیش کیے، آپ کوئی مفتابی قول پیش کریں، کسی مستند حنفی عالم کا مفتابی قول پیش کرے کہ جو مروجہ طریقے پر جو نماز جنازہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے، جو بھی اس کو حکم ہے، انشاءاللہ تر قیامت آپ سے یہ نہیں ہو سکے گا. تو پھر کیوں خواہ مخواہ میں لوگ کو بدعت اور ایک ناجائز اور ایک مکروہ کام میں ملوث کیا جا رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.